بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں حسن چیمہ۔ انڈیا کی مسلسل دھمکیوں کی وجہ سے ہر طرف پینک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بات کر رہا ہے، لیکن عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انڈیا کبھی انڈس واٹر ٹریٹی سندھاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن اس میں ایک بات جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے۔ جو ہی اٹیک ہوتا ہے اور وہ فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس کا الزام آ جاتا ہے، وہ فوری طور پہ جو ہے نا اس اٹیک کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا ہے۔ ماضی سے اگر کچھ سیکھیں، ماضی کی کچھ مثالیں اگر دیکھیں تو انڈیا فوری طور پہ پاکستان کے اوپر جو الزامات کی بچھاڑ کر دیتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی کوئی پروکسی، اس کی کانسپریسی تھیوری کی جو ہے نا وہ کوئی چال ہو سکتی ہے۔ وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ پاکستان پہ کوئی بھی ایسا اٹیک ہوتا ہے تو اس کا فوری طور پہ الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیتا ہے۔ انڈیا اس طرح کے فلیگ آپریشنز ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو تشویشناک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی سندھاس معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ صرف یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں تھا، اس میں ورلڈ بینک بھی جو ہے وہ ایز اے ثالث جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر چکا ہے۔ لیکن اگر جو ہے انڈیا اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو پاکستان کے پاس بھی شملہ ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا جو ہے نا وہ ایک سنہری موقع ہے۔ سیاچین پہ جو ایک عارضی وہ جو لائن بندی ہوئی ہے اس کو بھی پاکستان ختم کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس بھی ایک ٹول ہے جسے وہ بڑی آسانی سے یوز کر سکتا ہے، اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ایگریمنٹ ہے یہ تو اس میں تو ورلڈ بینک بھی جو ہے وہ ثالث ہے، لیکن جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان شملہ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بائی لیٹرل ہے، اس میں کوئی بھی ورلڈ بینک یا کوئی ورلڈ پاور انوالو نہیں ہے۔ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ پاکستانی دریاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیمز بنا چکا ہے۔ پاکستان نے اس پہ بھی کافی دفعہ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں جہاں پہ وہ پانی کو بند کرنے کی بات کر رہا ہے، پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کو معطل کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اس ساری صورتحال کو پیش نظر جو ہے وہ پاکستان نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے، جس میں وہ شاید ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا کہ کیسے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹیکل کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ سچویشن پاکستان کے اوپر آئی ہے، جس کا پاکستان نے بڑے مؤثر انداز میں جو ہے وہ جواب دیا تھا۔ میرے خیال میں آپ سب کو یاد ہوگا، مجھے تو وہ بڑی کلیئرلی ایک چیز یاد ہے کہ جب اس ٹائم جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، تو اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو بلائی گئی تھی اس میں عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی بولا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، بلکہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جس طرح پھر ہماری ایئر فورس نے بڑے مؤثر انداز میں جو اٹیک پاکستان کے اوپر ہوا تھا اس کا جو جواب دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو ہے نا وہ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ کریش ہوئے، ابھینندن کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور وہ ساری سٹوری جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ تگڑا ہو، آپ کا لیڈر جو ہے اس میں بہادری ہو، وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہو، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے پیچھے عوام کھڑی ہے، وہ جس طرح کا مرضی بولڈ ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ تو جب عمران خان نے یہ ڈیسیجن لیا تو ہماری جو ایئر فورس ہے، جیسے میں نے پہلے بولا کہ اس نے بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں جو ہے نا بڑا افیکٹیولی جو ہے نا ہماری ایئر فورس نے جو ہے نا وہ جواب دیا انڈیا کو۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ڈوئنگ جاب ان سعودی عربیہ، تو بڑا کانفیڈنٹ فیل ہوتا تھا، بڑا پرائڈ فیل کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو سعودی کولیگ تھے وہ ہمارے ساتھ بات کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہاں پہ انڈینس بھی تھے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا مورال ہوتا ہے بندے کا۔ تو ہم جب صبح دفتر گئے تو ہمیں جب یہ ساری صورتحال کا پتہ چلا تو بڑا پرائڈ فیل ہوا۔ سعودیز کولیگز جو ہے نا وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار آپ کا ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن جس طرح سے آپ کی جو فوج ہے اس نے جو مقابلہ کیا، جس طرح سے انہوں نے مؤثر انداز سے جو ہے وہ اٹیک کر کے انڈیا کو جو ہے نا وہ چت کیا ہے، تو آنیسٹلی اسپیکنگ بڑا پراؤڈ فیل ہوتا تھا۔ اور ریلی ابھی جو یہ کرنٹ سچویشن ہے، اس سچویشن میں عمران خان صاحب کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے انڈیا کو کوئی مؤثر جو ہے نا جو ابھی تک جواب نہیں ملا۔
تو پتہ نہیں ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے تو مسلسل جو ہے نا وہ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں، ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ پلان کر رہے ہوں گے. لہٰذا اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستانی عوام اور جو ہمارے حکمران ہیں سب میں کنسنسس ڈیولپ ہو، تاکہ ہم اس ساری سچویشن کا مؤثر انداز سے جو ہے نا وہ جواب دے سکیں اور اس ساری سچویشن کو جو ہے نا وہ ٹیکل کر سکیں. آج پھر جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں. ان کے ساتھ جو ہے نا وکلاء حضرات بھی تھے، جو سر فہرست تھے سلمان اکرم راجہ تھے، لطیف کھوسہ تھے، نیاز اللہ نیازی بھی شاید تھے. تو آج جو انہوں نے جج صاحب سے مکالمہ کیا کہ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ایک جو پولیس والا ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی مسلسل توہین کر رہا ہے. آپ ایک ججمنٹ دیتے ہیں لیکن اس ججمنٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، ہماری ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے کافی جو ہے نا وہ آج بات کی ہے. سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ ججز کے خلاف بات کریں گے، لیکن انہوں نے آج جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ شاید غلطی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ججز حضرات ہیں آئی ڈونٹ نو کہ ان کے اوپر کتنا زیادہ پریشر ہے، ان کو کس طرح سے تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ اپنے فیصلے جو ہے نا اس ساری مجبوری کے باوجود بھی وہ اپنے فیصلے دے رہے ہیں، لیکن آگے جو ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ ان فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہی. وہ بول رہی تھی کہ جو کنٹیمپٹ کی ان کی اپلیکیشنس ہیں وہ جو ہے نا وہ اپیل جو ہے وہ نہیں لگائی جا رہی کورٹس میں. تو ایک طرف تو ان کو جو ہے وہ یہ ریلیف نہیں مل پا رہا کہ ان کی جو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشنس ہیں وہ عدالت میں نہیں لگ رہی. ظاہر ہے اگر وہ ان کی ہیئرنگ نہیں ہوگی تو اس پہ فیصلہ کیا آئے گا. تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس ساری سچویشن سے نکلا جائے. اب جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے. ہمیں عوام کو اپنے پیچھے، جو آج کی جو سچویشن ہے گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عوام کو اپنے پیچھے کھڑا کرنا چاہیے. جیسے کہ کچھ دن پہلے جنرل لودھی صاحب جو تھے انہوں نے بات کی تھی کہ چاہے آپ کی آرمی جتنی بھی مضبوط ہو، چاہے وہ اس کے پاس جتنی بھی زیادہ سکل ہو، وہ جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کے پیچھے عوام کھڑی نہ ہو. تو آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ سٹیبلٹی لے کے آئیں. اکنامک سٹیبلٹی تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. تو آج جو ہے نا ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں ان کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک عوام اور جو ہمارے حکمران ہیں سب کے درمیان یہ جو خلیج ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، تاکہ ہم ہر بیرونی خطرے کو جو ہمیں جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.